اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ وقال تعالی افمن كان میتا فاحیہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر حضرات معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایک عظیم ذات مقدس میں پیدا فرمایا۔ اس ذات مقدس میں پیدا ہونے کے خاطر تمام انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صلاۃ و سلام کے مستحق میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم تمام لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کے طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرات، گزشتہ جمعوں سے قرآن کی عظمت، سورہ فاتحہ کی تفسیر اور سورہ بقرہ کی شروع آیات کی تفسیر، اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی فضائل و برکات آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ اس جمعہ حالات حاضرہ اور مسلمانوں کو کیا عملیں کرنی چاہیے، اس بات پر ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اعمال دو قسم کے ہیں، ایک اعمال صالحہ اور دوسرا اعمال سیئہ۔ اعمال صالحہ اسے کہا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو تو اس کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ اعمال سیئہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جو عمل کیا جاتا ہے اس کو اعمال سیئہ کہا جاتا ہے۔ اعمال کا نتیجہ جو ہے باطن پر بھی پڑتا ہے۔ ہم ظاہری اعتبار پر اعمال کر رہے ہیں، وہ باطنی اعتبار پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں،
اور ایک صحابی رسول جس نے وضو اچھی طرح سے نہ کیا اور صف میں آ کر کھڑے ہو گئے، تو وہ وضو اچھی طرح نہ کرنے کا اثر جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سلام پھیر کر کے کہا، کون ایسا بندہ ہے جس نے وضو اچھی طرح نہ کیا، نماز میں اثر پڑ رہا ہے۔ ظاہر یہ اعمال جو ہے وہ اچھے ہیں تو باطن پر اثر پڑتا ہے، تو لہٰذا اور احادیث کے اندر بھی آتا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے کفر سے پاک ہو گیا، اس کا دل نور سے منور ہوتا ہے۔ جب وہی کلمہ پڑھا ہوا بندہ اگر گناہ کرتا ہے، احادیث کی بات بتا رہا ہوں، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، جو دل پر نقطہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر گناہوں پر گناہ کرتا رہا، وہ دل کے اوپر بھی نشان بیٹھتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب حضرات علماء نے لکھا ہے توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے وہ دل پاک اور صاف ہوتا ہے، جب تک توبہ اور استغفار نہ کیا وہ دل پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا جب اعمال صالحہ بندہ کرتا ہے دل تر تازہ رہتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے دل تر تازہ رہتا ہے۔ اگر اعمال سیئہ برے اعمال کرتا ہے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور اس پر اگر حق بات بھی کہی جائے تو اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتا، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے اس کا دل اتنا سیاہ اتنا کالا ہو جانے کی وجہ سے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور وہ سن کر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا، اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتا ہے۔ تو محترم بزرگاں اور دوستو، ان باتوں کے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اعمال صالحہ کی نسبت جو ہے نیک کاموں سے ہے، اعمال صالحہ کی نسبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب بندہ کرتا ہے تو وہ نسبت کی بنیاد پر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں، ہمارا دل اچھا ہوتا ہے، اور ہمارے اعمال الگ ہو گئے، سیاہ ہو گئے، خراب ہو گئے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سے جو ہے ہم ہٹ گئے تو ہمارا دل حق بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے چند ہی 1 یا 2 دن میں سال بدلتا ہے، سال شروع ہوتا ہے۔ سال کے بدلنے پر، سال کے شروع ہونے پر مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہر دن، ہر سال، ہر مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ جو ہماری ہر سانس چل رہی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرنا ہماری ضروری ہے۔ سال سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ سال کے شروع اور سال کے اختتام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کبھی یہ سبق نہیں دیا کہ سال کے شروع پر جو ہے ہم نے خوشی منایا جائے، سال کے اینڈ پر ہم لوگوں کو یہ خوشی کرنی چاہیے، یہ کبھی اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو سبق نہیں دیا ہے۔ غیر مسلم بھائی ہمارے جو ہیں وہ بھی نہیں مانتے سال کے شروع اور سال کے آخر کو، لیکن مسلمان اتنا پختہ، اتنا
دل لگاتا ہے کہ سال کے شروع پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان اور بقرعید پر ہم اتنی خوشی نہیں منائے جتنی خوشی ہم سال کے اختتام اور شروع پر منائے جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے کبھی اس طرف اشارہ نہیں فرمایا اور کبھی اس طرف غور و فکر نہیں فرمایا، حتیٰ کہ ہم لوگوں کو یہ سوچنی چاہیے کہ ہمارے زندگیوں سے ایک سال نکل گیا، ہم ایک سال قبر کے قریب چلے گئے۔ ہمارے ایک سال میں ہمارے اعمال کا نتیجہ کیا ہوا، یہ غور و فکر کرنی چاہیے تھی۔ یہ نصرانیہ اور یہ یہودیوں کا طریقہ آج مسلمانوں کے اندر آ رہا ہے۔ ہمارا نسبت، ہمارا تعلق نبی سے ہے، ہماری نسبت نبی سے ہونی چاہیے، ہماری محبت نبی سے ہونی چاہیے، ہمارا طور طریقہ نبی سے ہونی چاہیے، حضرات صحابہ سے ہونی چاہیے، حضرات اولیاء اللہ عظام سے ہونی چاہیے، اور ہمارا طور طریقہ عیسائیاں اور یہود و نصارہ کی طرف ہمارا طور طریقہ چلے گیا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ جواب دینا ہوگا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں گے، یا اللہ یہ میری امت جو ہے، میری امت مجھے اور میری والدہ کو اور تیری ذات میں شریک کر لیا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کریں گے۔ اب یہ عیسائیہ یہودیوں کی علامات پر ہم چلتے جائیں گے، نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی تو وہ تھے کہ اس امت کے غم میں رویا، اس امت کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، اور اس امت کے لیے اور اپنے جسم اطہر کو خون سے رنگین کیا۔ حضرات صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے اس امت تک اس علم کو پہنچانے میں، نبی کے سنتوں کو پہنچانے میں، نبی کے طور طریقے کو پہنچانے میں بڑے بڑے قربانیاں دیے، حتیٰ کہ اس نبی کی آل، اس نبی کی خاندان جنہوں نے اپنے بے یار و مددگار اس دین کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس نبی کی وہ خاتون جنت لاڈلی فاطمہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور ان کے اولاد نے حسنین نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور یہاں دے کر اس دین کو یہاں تک کہ پہنچایا۔ آج اس نبی کا نام رکھنے والا اور آج امت کا ایک فرد اس نبی کے نام سے جڑا ہوا ہے اور صدیق کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ کسی کا نام عمر ہے، صدیق ہے، عثمان ہے، علی ہے، اور طلحہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ اب وہ جو نبیوں کے نام رکھ کر، وہ جو صحابہ کے نام رکھ کر، وہ جو اولیاء کے نام رکھ کر متشابہت جو ہے غیروں کی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غضب اور کتنا غصہ آ رہا ہوگا۔ ہم نکاح کر کے اپنے بیوی کو اپنے گھر لے آتے ہیں، اور وہ بیوی دوسروں سے تعلقات رکھ لے، وہ شوہر دوسروں سے تعلقات رکھ لے، ایک میاں ایک بیوی کو جتنا غصہ آتا ہوگا، اور اگر یہی بندے اور ہمارے تعلقات، ہمارے طور طریقہ، ہمارا رشتہ اللہ سے ہونے کے بجائے غیر اللہ سے اور غیروں کے طور طریقے ہمارے اندر آ جائے، خدا کی قسم رب ذوالجلال کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا۔ نہیں محترم بزرگاں اور دوستو، نبی سے نسبت کو پیدا کرو، نبی سے تعلقات کو رکھو، نبی سے محبت کرو۔ نبی کی خاندان سے محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو دنیا و آخرت میں ان کو چمکا دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ جہاں ولی صفت انسان ہے،
وہیم پر، جسمانی اعتبار پر پہلوان بھی تھے۔ ان کے زمانے میں بڑے بڑے پہلوان رستم ان کو ہرانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کی وجہ سے وقت کے بادشاہ کو طاقت تھی۔ ایک مرتبہ اعلان کرایا گیا، کوئی میرے اس پہلوان جنید بغدادی کو کوئی ہرائے گا، میں اس کو بڑے انعامات سے نوازوں گا۔ اور وہی شہر میں ایک اور کمزور اور لاچار غریب انسان تھا، اس نے چاہا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں، جس سے مجھے مال و متاع آئے گا، میری غربت ختم ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ جنید بغدادی علیہ رحمہ وقت کے پہلوان ہیں تو ان کو ہرائے گا؟ ہاں، میں ان سے کشتی لڑوں گا۔ وقت متعین ہوتا ہے، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اور وہ غریب وہ لاچار انسان دونوں کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہ کمزور آدمی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس جاتے ہیں اور کان میں کچھ الفاظ کہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک ہی وار میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو نیچے گرا دیتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ہوا ہوگا، چلو پھر کرایا جائے۔ 3 مرتبہ کشتی کرائی گئی، 3 مرتبہ وہ غریب آدمی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو نیچے گراتا رہا، سینے پر چڑھ بیٹھتا رہا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، ارے ہم نے اس کو اپنے شہر کا اپنا پہلوان سمجھا تھا، لیکن یہ کمزور انسان سے لڑ ہار جا رہا ہے، اور اس جنید بغدادی کو ذلت کا مقام اٹھانا پڑے گا اور رسوائی کا مقام اٹھانا پڑے گا۔ اب لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور گھر پہنچتے ہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں آپ نے یہ معاملہ کیا کر دیا، آپ کشتی لڑا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ خواب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہوتی ہے۔ اے جنید، یہ اس دنیا والے تجھے ذلت کے مقام سے دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تجھے اس مقام پر پہنچے گا، ساری دنیا تیری عزت کرے گی۔ حالانکہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس طاقت تھی، پھر انہوں نے کیوں ہارا؟ وہ غریب انسان کان میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جنید دیکھ، یقیناً میں ایک غریب لاچار انسان، میرے بچے میری بیوی بھوکے اور پیاسے تڑپ رہے ہیں، تیسرا معاملہ یہ ہے کہ میں نبی کے خاندان سے چلے آ رہا ہوں، میں نبی کا خاندان کا آدمی ہوں، سادات کا آدمی ہوں، سیدی آدمی ہوں، اور میری بیوی اور میرے بچوں پر تجھے رحم آئے نہ آئے، لیکن میں نبی کا خاندان کا آدمی ہوں، نبی کے خاندان کی اور لاز رکھ کر تو اس کشتی کو تو ہار جا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے سادات خاندان سمجھ کر اپنے آپ کو ہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب سوچئے کہ نبی کے خاندان سے محبت کرنے کی بنیاد پر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے نام کے ڈنکے اللہ تعالیٰ نے بجایا، اور وہ جو جنید بغدادی معمولی انسان نہیں تھے اور اہل کشف تھے، بڑے اللہ والے، بڑے ولی تھے۔ آج دنیا کون نہیں جانتی کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کون ہے؟ یہ مقام کس لیے عطا فرمایا؟
نبی کی محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو عطا فرمایا، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شرابی، ایک کبابی، ایک چور اور ایک زانی اللہ کے دربار میں جس کا نام محمد کے نام سے جڑا ہوگا، اور اس وقت اس کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا، حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا اور نام پوچھے گا، وہ کہے گا میرا نام محمد اور فلاں فلاں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا ارے نالائق، تجھے میرے نبی کا نام رکھ کر تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اور مجھے میرے نبی کے نام رکھنے کی وجہ سے تجھے حساب لینے سے مجھے خوش شرم آ رہی ہے۔ سوچئے کہ نبی کے نام سے اللہ تعالیٰ مغفرت کے وعدے کر رہا ہو، تو نبی کا طور طریقہ جس کے اندر آ جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات سے مالا مال کرے گا، ذرا غور و فکر کرنے کی آج ضرورت ہے۔ آج ہمارے دلوں سے نبی کا طور طریقہ نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بڑے حضرات ہیں، ان کے اندر نبی کی کیا سنتی ہیں، طور طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کے سنتیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کے سنتیں کیا ہیں، نماز کے واجبات، فرائض، سنتیں، مستحبات، اور یہ کیا ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ حجام کے شاپوں میں جائیے کہ ہمارا نوجوان اتنا بے شرم، ہمارے بڑے اتنے بے شرم، اور حجام کے سامنے اپنا بغل اٹھا کر کے بیٹھتے ہیں، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ بغل کے بالوں کو چوٹیاں ڈالنے کے برابر آج ہم لمبے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بال جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن سے زائد جو زائد بال ہیں زیر ناف کے بغل کے 40 دن گزرنے سے پہلے نکالنے کا حکم ہے، ہم اس کو لمبے لمبے جو ہے بنا کر کے شان سے ہم حجام شاپوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا، نصرانیوں کے عملے ہیں۔ آج ہمارا لباس دیکھیے، اس شرعی اعتبار پر، اسلامی اعتبار پر یہ لباس آج ہمارا جو چل رہا ہے یہ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کا عمل، ہمارا چلن غیروں کا، ہمارا کھانا غیروں کا، ہمارا پینا غیروں کا، ہمارا سونا غیروں کا، ہمارا سب طور طریقے جو ہے آج غیروں کے طرف چلے گئے۔ پھر ہمارے اندر کیسی محبت ہے؟ محمد جو ہے محمد کا دامن نہ چھوڑیں گے، اور صحابہ کو نقش قدم نہ چھوڑیں گے، ہم غوث پاک علیہ الرحمہ کا دامن نہ چھوڑیں گے، خواجہ اشمری کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ ان کے محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن طور طریقہ کہاں پر ہے؟ ہر ایک ہمارے زندگیوں سے اجڑتا ہوا جا رہا ہے۔ زیر ناف کے بال کی بات آئی، اور جو ہے بغلوں کی بات آئی، جو جسم سے زائد بال جس کو اللہ کے نبی نے کاٹنے کا حکم دیا، مڑوانے کا حکم دیا، 40 دن سے زائد ایک لمحہ بھی گزر جائے گا، ایک دن بھی گزر جائے گا، نحوست آپ کے سروں پر اترتی ہوئی آئے گی۔ ان چیزوں پر احتیاط کرو۔ آج مسلمان لاکھوں کما رہا ہے، سکون کیوں اجڑا ہوا ہے؟ نحوست اپنے سروں سے کیوں نہیں جا رہی ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے عملوں کی بنیاد پر۔ اگر کھلی بات یہاں پر بتایا جائے آپ کو نفرت ہوتی ہے، درد ہوتا، حضرت کہاں بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ بات یہی تو کہنا ہے، ان باتوں کو احادیث میں اللہ تعالیٰ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتائے ہیں۔ ان چیزوں پر احتیاط برتو۔ ناپاک ہو کر
پورے طور پر ہم گلی کوچوں میں سڑکوں میں پھرتے ہیں اور جہاں کہیں پر بھی جاؤ نحوست ہمارے سروں پر آتی ہے۔ لہذا محترم بزرگ اور دوستو، نبی کے طور طریقے پر آؤ، نبی سے محبت کرو، نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرو۔ نبی نے ہم لوگوں کو کیا بتایا ہے اسی کے مطابق عمل کرو، ہمارا دل نور سے منور ہوگا، ہمارے اعمال صالحہ اچھے ہوں گے۔ ہمارے اعمال صالحہ اچھے تو ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ اب رہا مسئلہ کل 31 جنوری، ابھی سے ہم لوگوں کی تیاریاں ہیں، ابھی سے ہم لوگ نئے کپڑے خرید رہے ہیں، ابھی سے ہم لوگ 31 جنوری اور 1 جنوری کو کیا پکانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں اپنے ماں اور بہنوں کو لے جانا ہے، ہمارے نوجوان کیا جو ہے عیاشی کرنا ہے، کیا شراب پینا ہے، کس مقام پر جانا ہے، یہ سب جو ہے آج ہماری یہ تیاریاں ابھی سے چالو ہیں۔ کبھی ہم لوگوں نے غور و فکر کیا ہمارے زندگیوں سے 1 سال گزر گیا، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ 1 سال میں ہمارے نمازیں کتنے قضا ہو گئے، یہ ٹیلی کرو۔ 1 سال میں ہم کتنا سنت رسول اللہ سے دور ہوئے، یہ ٹیلی کرو۔ 1 سال میں ہم کس کے کتنے کنپے ڈبائے، یہ ٹیلی کرو۔ 1 سال میں ہم کتنا سود کھایا، یہ ٹیلی کرو۔ 1 سال میں ہم کتنے رشتے توڑے، یہ جو ہے یہ ٹیلی کرو۔ ہم 1 سال میں کتنوں کو دھوکہ دیے، ہم کیسے اس کو ہم پاک ہو جائے، یہ دیکھو۔ کیونکہ ہمارے زندگی کا 1 سال گزر گیا اور موت کے منہ میں ہم دوسرا قدم رکھ رہے ہیں، زندگی کا اور 1 قدم 1 سال جو ہے آگے بڑھ رہا ہے ہمارا۔ یہ غور و فکر کرنے کے بجائے ہمارا نوجوان، آپ حضرات غصہ نہ ہو، میں ابھی جو بتایا نبی کس سے محبت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ ہمارا نوجوان نبی سے محبت کرنے کے بجائے اس 31 جنوری کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے نشے کے عادی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ نام دیکھے کہ محمد کا نام دیکھے کہ صدیق اکبر کا نام دیکھے عمر کا، نام دیکھے عثمان و علی کا، حسن کا، حسین کا اور غوث پاک کا، خواجہ اشمیری کا، اتنا بڑا نام رکھ کر اور سال کے اختتام پر ہم خوشی منانے کے لیے اگر باٹل مارے گا، شراب پیے گا، اور یہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا طریقہ نہیں تو اور کس کا طریقہ ہے؟ شراب تو حرام ہے، اسلام میں شریعت میں شراب کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے شراب پیتا ہے اور اس کو سلام کرنے کی اسلام اور شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ شرابی کو سلام کرنے کی بنیاد پر جس کے 40 دن کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تو اب اس کو شراب پی کر وہ ہیپی نیو ایئر بنا رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب کیا نازل ہو رہا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ سال بھر نمازیں پڑھا ہے، حج کیا، عمرہ کیا، سال کے اختتام پر ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دیا، اب اس کا یہ سال بھر کے نمازیں، یہ حج و عمرہ، اس کے صدقات کا، اس کے نیک اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک مسئلہ واضح کروں آپ کو، 31 جنوری اور جنوری کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دینا عیسائیوں کے عقیدے کو ہم نے پختہ سیل مارنے کے برابر ہے، اس کو عہد اور اقرار کرنے کے برابر ہے۔ اب جنوری کے پہلے دن
اس رات کے معاملے میں بتا دوں، سب سے پہلے داڑھی رکھا ہوا ہے، مار بہنیں ہیں، 12 ہوتے ہی کیک کاٹنے کے بہانے، رات بھر ڈانس، ناچ گانا اور شراب و نوشی، بے پردگی۔ نوجوان جن کو ماں باپ نے بڑی محبت سے پالا، بڑی مشقت سے پالا، بڑے قربانیاں ان معصوم بچے سمجھ کر، اپنا بیٹا سمجھ کر اور اپنا لقطۂ جگر سمجھ کر اور اپنا زندگی کا سہارا سمجھ کر انہوں نے بڑے بڑے قربانیاں دی۔ اب کتنے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ 31 جنوری کو رات میں شراب پی کر ادھر گیا ادھر گیا، ایکسیڈنٹ ہو کر کے جان برحق ہو گئی، مر گیا۔ اب ان ماں باپ کے دلوں پر کیا اثر پہنچ رہا ہوگا؟ وہ ماں باپ کے دل کیا رو رہے ہوں گے یہ دنیاوی اعتبار پر، اور اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام کیا ہو رہا ہوگا؟ شراب پی کر کے مر رہا ہے تو اللہ اس کو جنت کیا نصیب کرے گا؟ ایک غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ان کی عیدین پر مبارکبادی دینا ان کی عیدین کو احد کرنے کے برابر ہو گیا۔ اب دوسرا وہ اجازت نہیں ہے، ہم نے یہاں پر رات بھر عیاشیاں۔ اب حضرات کو بتاؤں، دور جانے کی